بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جن پرند اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مچھلی، جو سمندروں، دریاؤں اور نہروں میں ہوتی ہے، جو انسان کے لیے غذا بھی ہے، انسان کے لیے توانائی کا سسٹم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے تابع کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ یہ آیت صرف سمندر کی تعریف نہیں کرتی، بلکہ یہ مچھلی کی برکت، پاکیزگی اور عظمت کا اعلان بھی ہے۔ مچھلی خالص رزق، پاک رزق، آسمانی رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی سہولت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا احلت لنا میتتانی و دمانی فالحوت والجراد، فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، یعنی مچھلی اور ٹڈی۔ فرمایا کہ مچھلی اور ٹڈی یعنی مچھلی مسلمانوں کے لیے آسان، پاک اور فطری غذا ہے، نہ ذبح نہ تکلف، بس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کون سی مچھلی کھانی چاہیے، کس طرح کی مچھلی ہو۔ سنت، عقل، طب، تینوں کی روشنی میں ہم مکمل رہنمائی جانتے ہیں کہ کون سی مچھلی کس ٹائم کھانی چاہیے۔ دنیا میں ہر مچھلی کھانے کے لائق نہیں ہوتی، جیسے ہر درخت کا پھل فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح ہر مچھلی صحت نہیں دیتی۔ وہ مچھلی بہترین ہے جو پانی میں پاکیزہ خوراک کھاتی ہو، جو سمندر اور دریا میں اگنے والے نباتات، جڑی بوٹیاں اور قدرتی خوراک کھائے۔ ایسی مچھلی کا گوشت ہلکا، صاف، طاقتور اور شفا والا ہوتا ہے۔ دریائی پودوں پر پلنے والی مچھلی میں اومیگا 3، کیلشیم، آیوڈین، وٹامن ڈی سب زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وہ مچھلی کھائیں جو مردہ خور نہ ہو۔ بعض مچھلیاں مردار کھاتی ہیں، ایسی مچھلی میں زہریلے اثرات جمع ہو جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھو مچھلی تازہ ہو، بدبودار نہ ہو، پیٹ پھلا ہوا بھی نہ ہو، جس کا جسم سیدھا، خوبصورت اور مضبوط ہو۔ جو مچھلی ٹیڑھی ہو، سست ہو، سطح پر مرنے کے قریب تیرتی ہو، یہ بیمار مچھلی ہوتی ہے، اس کا گوشت طاقت نہیں دیتا۔ جو تازہ اور قدرتی ماحول میں پلی ہو، یعنی فارم کی گندی خوراک سے نہ پلی ہو۔ آج کل فارم کی بہت سی مچھیاں گندی خوراک، کیمیکل اور فیڈ پر چلتی ہیں۔ ان کا گوشت وزن تو بڑھاتا ہے مگر طاقت نہیں دیتا۔ وہ مچھلی جو قدرتی بہتے پانیوں میں ہو، جیسے رہو مچھلی، سول مچھلی اور سالمن مچھلی، اسی طرح دیسی دریا کی مچھلی، ان مچھلیوں کے بارے میں اطباء بھی فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی بدن کی طاقت دیتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے اور اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے بارے میں صرف اجازت نہیں دی بلکہ خود بھی تناول فرمایا۔ صحابہ کرام کے ایک مشہور واقعے میں انہوں نے سمندر سے نکلنے والی عنبر نامی بہت بڑی مچھلی کھائی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے 20 دن تک اس مچھلی کو کھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مچھلی نہ صرف حلال ہے بلکہ مبارک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے اور غذائیت سے بھرپور بھی ہے۔ صحابہ کرام سفر میں، جہاد میں اور بھوک کے وقت مچھلی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاتے تھے۔ کیونکہ یہ جلد ہضم ہوتی ہے، جسم کو فوراً طاقت دیتی ہے اور ذہن کو تیز کرتی ہے۔ مچھلی کے فائدے جو قرآن و سنت نے بیان کیے، دماغ کو طاقت دیتی ہے، یادداشت بڑھاتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، شریانیں صاف ہوتی ہیں، بچوں کی ذہنی نشو و نما بہترین ہوتی ہے، بوڑھوں کی ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، جسم سے سوزش ختم ہو جاتی ہے، جلد، آنکھیں اور بالوں کے لیے بہترین فائدہ مند ہے، حاملہ خواتین کے لیے بہترین فائدہ مند ہے، ڈپریشن، ٹینشن، بے خوابی کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو پاک رزق قرار دیا اور قرآن اسے اللہ کی نشانی کہتا ہے۔ مچھلی کب کھانی چاہیے؟ بہترین وقت اس کا سردی ہے کہ سردیوں میں اس کو کھایا جائے اور گرمیوں میں ہلکی مقدار میں اس کو کھایا جائے۔ ہر قسم کے لوگوں کو ایک متوازن مقدار کے مطابق کھانا چاہیے۔
اللہ نے سمندر ہمارے لیے کھول دیا ہے، ہزاروں مچھلیاں پیدا کی، اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مچھلی بھی ایک نعمت ہے، غذا ہے، سنت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت بھی ہے۔ اللہ ہمیں پاک رزق، مضبوط صحت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔